جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2022 سال کے آخری لمحے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ سال پاکستان کے لیے کیسا رہا، پاکستانی سیاست کے لیے کیسا رہا، اس قوم کے لیے کیسا رہا، اس ملک کے لیے کیسا رہا اور ہم سب کے لیے کیسا رہا۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ یہ سال میرے لیے کیسا رہا۔ پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ انہی حالات سے گزرے ہوں جن سے میں گزرا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ انہی خوشیوں سے گزرے ہوں یا انہی غموں سے گزرے ہوں، یا انہوں نے وہی کچھ فیل کیا ہو جو میں نے فیل کیا ہے، یا انہوں نے وہی کچھ محسوس کیا ہو جو میں نے محسوس کیا ہے، یا ان پر بھی وہی بیتی ہو جو مجھ پر بیتی ہے۔ تو ان کے ساتھ مجھے اس سال کے آخری لمحوں میں بات ضرور کرنی چاہیے اور مجھے اپنی دل کی بات ان تک پہنچانی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ان سب کے لیے ہیں جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں، جن کی ذہنوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کرنے لگا ہوں۔ 2022 میرے لیے بہت مشکل کا سال تھا، بہت جس طرح کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ایک عجیب و غریب کرب کا سال، دکھ کا سال، جدائی کا سال، غم کا سال۔ 2022 مجھے زندگی بھر، جب تک میں زندہ ہوں، کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ 2022 میں مجھ سے میری محبت بچھڑی، میری بیگم بچھڑی، میرے بچوں کی ماں بچھڑی، میری بہترین دوست مجھے چھوڑ گئی اور میرے پیچھے دعائیں مانگنے والی نہ رہی۔ 22 سال سے میں اور میری بیگم جب 31 دسمبر کی رات 12 بجتے تھے تو ہم وضو کر کے، ان 22 سالوں میں تقریباً 20 سال تو یہی روٹین تھی کہ ہم وضو کر کے 2 نفل پڑھتے تھے، اور پچھلے سال جو کچھ ہم سے غلطیاں، گستاخیاں ہوئیں، جو یاد آتی تھی، جو سامنے نظر آتی تھی، ان کی معافی مانگتے تھے اور اگلے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگلا سال ہمارے لیے اچھا کرنا۔ اس مرتبہ مجھے یہ عجیب سا وحشت ہو رہی ہے، خوف آ رہا ہے کہ ابھی جب تھوڑی دیر بعد، 2-3 گھنٹوں بعد یا 1-1.5 گھنٹے بعد، یا جب رات کے 12 بجے کے، تو میں کیا کروں گا؟ میں جائے نماز تو ہو سکتا ہے بچھاؤں، مگر دوسری جائے نماز ساتھ نہیں بچھی ہوگی۔ میں ہو سکتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، مگر دوسرے ہاتھ نہیں اٹھیں گے ساتھ۔ 2022 یعنی 2021 کے آخر میں میری بیگم بیمار ہوئی۔ میں اس پہ بہت کچھ لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں، اور 2022 کے شروع میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہمارے بہت سارے منصوبے تھے، ہمارے بہت سارے پلانز تھے، زندگی کیسے گزارنی۔ میرے 2 بچے ہیں، یعنی ہمارے 2 بچے ہیں، اور ان بچوں کے حوالے سے ہمارے بڑے پلانز تھے کہ بیٹے کو کیا کرنا ہے، اس کا فیوچر کیا کرنا ہے، بیٹی کا کیا کرنا ہے، اور ہمارے بڑے پلانز تھے۔ میں اس کو کہتا تھا کہ میں 4-5 سال اور کام کر کے پھر میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ میں اسے کہتا تھا کہ اس پاکستان میں، ہمارے ملک میں کوئی ریٹائر ہونا ہی نہیں چاہتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے۔ تو 4-5 سال بعد میں ریٹائر ہوں گا، پھر ہم نے ملک ٹک مار کیے ہوئے تھے کہ کن کن ملکوں میں ہم نے گھومنا ہے۔ ہم نے بچوں کا کیا ہوا تھا کہ ان کو کیسی سکولنگ کرنی ہے، ان کو قرآن کی کیسی تعلیم دینی ہے، اور ہم نے اپنا کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے۔ کار خیر کے ہم نے فلاحی کاموں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ ہم وہ کریں گے، لیکن وہ نہیں رہی، اور یہ واحد موقع تھا جب اس نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ زندگی کا کوئی بھی مشکل لمحہ ہو وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑتی تھی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اگر اس کو یہ میری آواز کہیں پہنچ رہی ہے، اگر اس وقت کہیں وہ مجھے دیکھ رہی ہے، یا اس وقت کہیں ایسا کوئی نظام ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تیرے بغیر ادھورا ہوں، آج میں بڑی مشکل میں ہوں، میں اور میرے بچے، ہم ہر لمحے تمہیں مس کرتے ہیں، ہم ہر لمحے تجھے یاد کرتے ہیں،
تیرا اسکول بھی چل رہا ہے جو اسپیشل بچوں کا، تیری وہ مسجد بھی بن رہی ہے، تیرے وہ یتیم خانہ جو تھا وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ جو تم نے کار خیر کے کام کر رہی تھی وہ میں کر رہا ہوں، مگر میں اکیلا ہوں، میرے بچے اکیلے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، اب مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم رات کو جلدی گھر آ جانا، اب مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اپنے خیال کیا کرو، کم سویا ہے آج تو نے، زیادہ سو لو۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ دیکھو تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بس کر دو لکھنا، بس کر دو کام کرنا۔ اب مجھے رات میں جتنی دیر بھی باہر رہوں تو مجھے کوئی پیچھے سے فون کر کے نہیں کہتا کہ جلدی گھر آؤ، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو تمہاری محبتیں میرے ساتھ ہیں، تمہاری یادیں میرے ساتھ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی مجھ سے میرا ساتھ چھوڑ جاؤ گی، کیونکہ تو نے کبھی ساتھ چھوڑا نہیں بنیادی طور پہ۔ مجھے ابھی بھی فیل نہیں ہوتا کہ تم چلی گئی ہو، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں اس دنیا میں تیرے بغیر ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کہیں نہ کہیں ہو۔ تم مجھ سے جب بھی ناراض ہوتی تھی نا تو تم فون بند کر لیتی تھی، یا تم گھر سے چلی جایا کرتی تھی اپنی کلاس میں جہاں قرآن پڑھاتی تھی، یا اپنے اسکول میں چلی جایا کرتی تھی، تو مجھے ان اویلیبل ہو جاتی تھی۔ پھر جب میں تمہیں فون کر کر کے تھک جاتا تھا تو تم اچانک آ جاتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اب بھی اچانک آ جاؤ گی۔ اور مجھے عجیب سا یہ بھی لگتا ہے ہم کتنے مجبور ہوتے ہیں جب ہماری سانسیں نکل جاتی ہیں، ہم قبر میں اتر جاتے ہیں، تو ہم کتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اب یعنی مجھے چھوڑو، مجھ سے تو تم جتنی محبت کرتی تم اپنے بچوں کے بغیر کہیں رات باہر نہیں گزارتی تھی۔ اب کتنی راتیں گزر گئی ہیں، کتنے دن گزر گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی ایسا نہیں لگتا بابا کہ جیسے ماما ایک خواب تھی۔ یقین کریں میں اس وقت یعنی میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا، اور میں نے سوچا کہ کیا کروں، یعنی اس کا جواب کیا ہے، ہم خواب میں ہیں یا وہ خواب تھی یا یہ سارا خواب تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہت مشکل سال ہے، میں آپ ساروں کو بتانا چاہتا ہوں میرے لیے یہ بہت مشکل سال ہے۔ یعنی اس سال کا اسپیشلی ایک دن، پہلا جب میری بیگم گئی تو پہلا جمعہ جو آیا وہ بڑا مشکل تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جمعے والے دن وہ کیسے ہم مجھے مسلسل اٹھاتی رہتی تھی کہ ابھی 2 گھنٹے رہ گئے ہیں جمعہ کی نماز میں، ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شعوری تعارف جو تھا وہ میری بیگم نے کروایا۔ مجھے نماز کا شعوری طور پہ سمجھ کے پڑھنے کی جو بات تھی وہ میری بیگم نے سمجھائی کہ نماز سمجھ کے کیسی پڑھی جاتی ہے۔ مجھے قرآن کا جو شعوری قرآن پڑھنے کی عادت پڑی وہ بیگم کی طرف سے پڑی۔ مجھے جو لوگوں کی طرف کار خیر کرنا وہ بھی بیگم کی طرف سے ملا۔ مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ مجھے بیگم کی طرف سے ملا، اور ہمیشہ دین میں اوپر دیکھنا اور دنیا میں نیچے دیکھنا، کہ دین میں کہ مجھ سے بہتر کون ہے اس کی طرف دیکھنا، اور دنیا میں کہ مجھ سے کم کن کے پاس نعمتیں ہیں ان کی طرف دیکھنا، یہ بھی بیگم نے سکھایا۔ یعنی مجھے اور رمضان ہو، عمرہ ہو، حج ہو، یورپ میں ہم ہوں، دبئی میں ہوں، کہیں ہوں، اور ان ساری جگہوں پہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا یہ بھی بیگم نے سکھایا۔ تو اور جب وہ میری زندگی میں آئی تو میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت غریب تھا، اور وہ بہت امیر تھی، لیکن جب وہ میرے ساتھ ملی تو میرے پاس دنیا کی ہر نعمت آئی جس کا کبھی میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں حدیث اکثر سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی 3 بڑی نعمتیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ایمان، صحت اور نیک سیرت بیوی۔ وہ نیک سیرت اس کی میں قسم کھا سکتا ہوں۔ میں دنیا دار تھا، میں نے بہت غلطیاں کی اس میں نے وہ جو ٹپیکل ہمارا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بس کیا بتاؤں، لیکن اس نے ہر میری غلطی پر، ہر بلنڈر پر،
ہر مشکل وقت پر اس نے میرا ساتھ دیا اور ہر چیز میری نظر انداز کی. ایمان شعوری ایمان مجھے اس نے اس راستے پہ مجھے ڈالا. اور صحت کے لیے تو وہ میرے لیے ہمیشہ وہ کیا کہ اچھا کھانا میرے لیے بنانا، اچھی چیز میرے لیے رکھنا، اچھی چیز یعنی اوپر اگر میں اس کو مختصر کر کے کروں تو اوپر اللہ، رسول، قرآن تھا اور نیچے زمین پہ میں اور میرے بچے اس کے لیے تھے. یہی اس کی زندگی تھی. تو میں اپنی بیگم تجھے بتانا چاہتا ہوں، اگر تم کہیں سن رہی ہو تو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. میں تیرے بغیر ادھورا ہوں اور یہ سال کے ان آخری لمحوں میں بہت دکھی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں تیرے بارے میں. تجھے کہوں کہ میں اگر مجھے 7 جنم جیسے ایک کانسیپٹ ہے کہیں نہ کہیں کہ 7 جنم، اگر 7 جنم ہوتے اور 7 جنم میں مجھے چوائس ملتی تو میں یہ 7 جنم تیرے ساتھ گزارتا. اور اگر مجھے اللہ یہ چوائس دے، اور یقیناً دے گا، کہ جب اوپر میں آؤں گا تیرے پاس کہ تمہیں اور میں کس کے ساتھ رہنا چاہوں گا، تو ڈیفینیٹلی تیرے ساتھ رہنا چاہوں گا. اور میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی تم تھی اور میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ اب تم ہو. میری زندگی کے سب سے بڑی جو اچیومنٹ تھی وہ تم ہو، جو گین کیا تھا وہ تم تھی، اور سب سے بڑا لوز جو کیا ہے وہ بھی تم ہو. اور میری زندگی کی سب سے جو روشن پہلو ہے وہ بھی تم تھی، اور میری زندگی کا اس وقت جو سب سے ڈارک پہلو ہے وہ بھی تم ہو. اور تمہارا بیٹا جو تمہارے ساتھ سویا کرتا تھا اب وہ میرے ساتھ سوتا ہے. اور تم مجھے پتہ ہے تم اس کو میرے ساتھ جمعہ پڑھنے بھی نہیں بھیجا کرتی تھی کہ تمہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا. میں تو ایسے ہی سوچتا ہوتا، فون کرتا ہوا جاتا تھا کہ تم کہیں میں مسجد بھی نہ چھوڑ آؤں. اب وہ میرے ساتھ ملک سے باہر بھی گیا ہے اور میرے ساتھ شہر جاتا ہے، میرے ساتھ ہی جمعہ پڑھنے جاتا ہے. اور میں سوچو کہ جب تیرا خیال آتا ہے تو میں اس وقت میں کس طرح خود کو کنٹرول کرتا ہوں. اب بھی میں بتانا چاہتا ہوں ساروں کو کہ میں اب بھی بیگم کے پاس جاتا ہوں، یعنی جو آخری گھر ہے میری بیگم کا اس کے پاس جاتا ہوں اور میں اس کو پورے دن کی روداد سناتا ہوں کہ آج سارا دن یہ ہوا، آج سارا دن یہ ہوا، آج سارا دن یہ ہوا. ابھی جب میں جاؤں گا تو اس کو پورے سال کا بتاؤں گا کہ جنوری، فروری کے بعد مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کیسا گزرا. صدیوں جیسے ایک ایک دن گزرا. نہ اس مرتبہ میں نے اور تم نے اب مل کر ہم نے اپنی شادی کی سالگرہ منائی، نہ میری سالگرہ، نہ میری بیٹی کی، نہ ہمارے بیٹے کی، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی یہ دسمبر کی کوئی ہوگی. بس ہم ایک الوژن میں رہ رہے ہیں، ایک خلا میں رہ رہے ہیں کہ نہ آسمان پر ہیں ہم، تم تو اوپر چلی گئی، ہم درمیان میں، نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں. تو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہیں بہت مس کرتا ہوں، تمہارے بغیر بہت دکھی ہوں. میں اور میرے بچے ہم تمہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں تمہیں اتار رہا تھا، جب میں قبر میں تیرے آخری گھر میں، پہلے میں لیٹا تھا قبر میں کہ تاکہ کوئی نیچے کوئی پتھر تو نہیں ہے، تم جب لیٹو گی تو تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. پھر جب تم لیٹی، پھر اس کے بعد میں نے آخری جپھی ماری، پھر اس کے بعد میں نے آخری مرتبہ تیرا ماتھا چوما. تو وہ ابھی بھی میں فیل کر سکتا ہوں وہ. اور تو 2-3 مہینے بیمار رہی تھی، اس کے ایک لمحہ ابھی بھی میں فیل کر سکتا ہوں. اور لیکن میں ایک تجھے بات بتانا چاہتا ہوں. میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ سے پتہ ہے کیا دعا کرتا ہوں؟ میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں اس سے راضی ہوا تو اس سے راضی ہو جا. اللہ اس نے میرے گھر کو جنت بنائے رکھا تو اس کے گھر کو، اب قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اوپر اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. تو آئی لو یو. اور میں بہت ساری دعائیں ہیں تیرے لیے، اور تم یقیناً بہت اچھے مقام پہ ہوگی کیونکہ تمہاری زندگی میں 2 ہی، اللہ، رسول، قرآن تھا. دنیا کہیں بھی نہیں تھی. تم نے ساری دنیا اللہ، رسول اور قرآن پہ قربان کی ہوئی تھی. تو تم بہت اچھی جگہ پہ ہوگی. اللہ تمہیں اور اچھے درجات دے، اچھی جگہ پہ پہنچائے. اور وہ
جیسے قبرستان میں جا کے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، ہم نے بھی جلد یا بدیر تم میں ہی آ کر مل جانا ہے، تو ہر لمحے میں بھی تیری طرف بڑھ رہا ہوں، اور خوشی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب میں آؤں گا، جب موت آئے گی تو اس کے بعد تجھ سے ملوں گا۔ تم جہاں بھی ہو، تمہارے لیے اگر اس ہمارے اس یہ جو سال یا اس ٹائم یا ان چیزوں کی کوئی ہے، تو تمہارے لیے بہت اچھا وقت، اور میں اور میرے بچوں کی طرف سے لو یو ویری ویری مچ۔ اللہ بلیس یو، اور اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور اپنے جنت میں رکھے۔ اور باقی آپ سب خواتین و حضرات، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ میرا ایک فیلنگز تھی۔ اگر آپ کا کوئی اس سال کوئی پیارا چلا گیا ہے، کوئی اگر آپ سے بچھڑ گیا ہے، تو یہ جو باقی ٹائم ہے یہ اس کو غنیمت سمجھ کے اب ریٹرن بیک کریں اس کو، کیونکہ اب وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اب آپ اس کے نام پہ صدقہ کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور خود کو تیار کریں۔ یہ دنیا تیری نہ میری، یہ دنیا مٹی دی ٹیری، اور وہ دوسرا کلندر ہو یا سکندر، سارے مٹی دے اندر۔ تو آپ ساروں کے لیے ایک بہت اچھا سال، اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح میں اس سال کے دکھ سے گزرا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دکھ نہ ایسا دکھائے، اور 2023 کی بہت ساری اچھی خواہشیں، نیک خواہشیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگلے سال میں جب بھی میں یاد آؤں، یا جب بھی کبھی کوئی خیال آئے جس میں ہوں، تو میرے بچوں کے لیے اور میری بیگم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔